بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر اطلاع گھر آنے کا انجام۔ امریکہ کی ایک صاحب نے کئی سال بعد گھر واپس آنے کا پروگرام بنایا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ تجویز ڈالی کہ گھر والوں کو اطلاع نہ دو، اچانک پہنچ کر حیران کر دو۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کا ٹکٹ خریدا، دفتر سے چھٹی لے کر پاکستان پہنچا۔ اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے استقبال کے لیے کوئی بھی وہاں نہ پہنچا۔ ان صاحب نے ٹیکسی کرائے پر لی، چونکہ گھر شہر سے چند میل دور تھا۔ اہل خانہ کے لیے تحفے تحائف وغیرہ خرید کر لایا تھا تو سامان کافی زیادہ تھا۔ انہیں اکیلا دیکھ کر اور سامان کی زیادتی کو دیکھ کر ٹیکسی ڈرائیور کی نیت بدل گئی۔ چنانچہ راستے میں ایک جگہ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کو قتل کر دیا اور لاش زمین میں دفن کر دی۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو دفتر والوں نے اس کے دوست و احباب سے رابطہ کیا کہ فلاں آدمی دفتر سے چھٹی لے کر گیا تھا مگر اب تک واپس نہیں آیا۔ دوستوں نے گھر فون کیا تو گھر والوں نے کہا وہ تو یہاں آیا ہی نہیں۔ تب ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کاش کہ وہ اسلامی آداب سفر کا خیال کرتے تو اہل خانہ کو غم کی بجائے خوشی نصیب ہوتی۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ اے عمر، آپ نے 3 غلطیاں کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی، رات کو آپ چکر لگاتے دیکھتے تھے کہ رعایا کس حال میں ہے۔ امیر المؤمنین تھے، ذمہ داری بھی بنتی تھی۔ چنانچہ آپ ایک مکان کے قریب سے گزرے، اس میں کچھ روشنی نظر آئی، کچھ باتوں کی آواز سنائی دی۔ آپ کو محسوس ہوا یہاں نارمل لائف نہیں ہے۔ something is seriously wrong somewhere، کہیں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ کھڑے ہو کر دیکھتے سوچتے رہے، پھر اندر سے کبھی قہقہوں کی آواز آتی، کبھی کسی مرد اور عورت کی آواز آتی، حتیٰ کہ آپ کی بصیرت نے یہ کہا کہ اندر کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ دروازہ بند تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
حمیت اسلامی دل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اسلام کی حمیت بہت زیادہ تھی، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ دیوار کے اوپر چڑھ گئے۔ جب دیوار کے اوپر چڑھ کر انہوں نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی۔ وہ عورت اس کی بیوی نہیں تھی، بلکہ اس عورت کو اس نے گناہ کے ارادے سے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو اس کو دور سے کہا، اے زنا کرنے والے، اللہ سے خوف کر، اللہ سے ڈر۔ جب آپ نے اس کو یہ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں نے ایک گناہ کیا اور آپ نے 3 گناہ کیے۔ پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس نہ کیا کرو۔ آپ نے تجسس کیا اور میرے بند گھر کے اندر مجھے دیکھا۔ دوسری بات قرآن مجید نے کہا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور آپ دروازے کے بجائے دیوار پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ تم بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو اور گھر والوں کو سلام کر کے گھر میں داخل ہو۔ اور آپ نے اس کے بغیر مجھ سے گفتگو کی۔ جب اس نے یہ کہا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی یہ ہوا کہ اس نے یہ جو 3 باتیں کہی ہیں یہ تو سچی باتیں ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا اگر تو سچی توبہ کا وعدہ کرے تو میں اس گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سچی توبہ کی کہ میں آج کے بعد اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تم میری غلطی کو معاف کر دو، اور یہ کہہ کر پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ شیطان کا شہد اور راکھ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا کہ اس کے پاس 2 چیزیں تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بدماش، یہ کیا 2 چیزیں لیے پھرتا ہے؟ کہنے لگا، ایک بوتل میں شہد ہے اور ایک بوتل میں راکھ ہے۔ میں نے کہا، تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگا، جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے ہونٹوں پر شہد لگا دیتا ہوں تو ان کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، لگے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی محفل میں غیبت ہو رہی ہو آپ یہی سوچا کریں کہ اب اس وقت شیطان ہمارے ہونٹوں پر شہد لگا رہا ہے اور ہمیں غیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، اچھا راکھ کس لیے لیے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، اس راکھ کو میں یتیم کے چہرے پر مل دیتا ہوں تو دیکھنے والے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اللہ کی رحمت سے خود محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا کسی یتیم کو حقیر سے، حقارت سے نہ دیکھیں، بلکہ محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یورپ میں بچوں کا برتاؤ۔ چنانچہ ایک مرتبہ امریکہ میں ہم سفر کر رہے تھے، ایک بوڑھی خاتون قریب آئی اور پوچھنے لگی، کیا آپ مسلمان ہیں؟ ہم نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے کہا، میں نے سنا مسلمان اپنے وعدے میں بڑے پکے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا، بالکل آپ نے صحیح بات سنی۔ اس نے کہا، پھر آپ بھی میرے ساتھ ایک وعدہ کریں۔ میں نے کہا، بھائی کیوں وعدہ کریں؟ اس نے کہا، بس آپ میرے ساتھ وعدہ کریں۔ پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، مگر وہ سب جوان ہو چکے، اب کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ مجھے دن میں 1 منٹ کے لیے ملنے آ جائے۔ میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور تنہائی کی وحشت سے تنگ آ گئی ہوں، یوں لگتا ہے کہ ذہنی مریضہ بن جاؤں گی۔ سارا دن میں گھر کی دیواروں کو تکتی رہتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں، کوئی مجھے فون کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی میرا حال پوچھنے والا نہیں ہوتا، میں کھاؤں نہ کھاؤں، رات کو نیند آئے یا نہ آئے،
جوں یا مروں میرے ساتھ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، مجھے زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ ایک کام کریں، جہاں کہیں بھی ہوں دن میں 1 منٹ کے لیے مجھے ٹیلی فون کر کے صرف آپ اتنا پوچھ لیا کریں کہ آپ خیریت سے ہیں۔ ٹیلی فون کا بل میں ادا کر دوں گی، مگر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارا دن انتظار تو رہنا پڑے گا کہ مجھے ایک بندے کے کال آئے گی۔ اس دن احساس ہوا اے اللہ، دین اسلام سے ہٹ کر جو لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں وہ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔